أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. पुत्र मजीज़ बहनों और भाइयों, आपने तिलावत समाअत फरमाई अभी आयत नंबर 27 से लेकर 31 तक। ये 5 आयात हैं। इनमें से 4 आयात पहली तो निस्बतन मुख्तसर आयात हैं, लेकिन 5वीं आयत 31 नंबर आयत काफ़ी तवील आयत है। और 2 मज़मून है बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो है वो बयान किए गए हैं, 3 मज़मून बल्कि। तो इंशाअल्लाह ताला
ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی ہم اسے پڑھیں گے، اور باقی ہم جو ہے جو نہ کر سکے ہم کور، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق پہ چھوڑ دیں گے۔ ہم صرف اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا کہ ہم سورت کو کے مضامین میں کون سا مضمون اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہی ہم نے ہم نے وہ ختم کر لیا تھا جو شرعی حدود تھے سورت میں، جو شرعی حدود جو پینل کوڈ کے احکامات تھے، فوجداری احکامات تھے، وہ ہم نے ان کو جو ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ اس میں حدود کے جو مضامین تھے، تہمت قذف کے مضامین تھے، زنا کی حد کے بارے میں تھا، میاں بیوی کے درمیان اگر ایک دوسرے پہ وہ جھوٹا الزام لگائیں بدکاری کا تو پھر اس صورت میں جو ہے لعان، جو ہے جسے کہا کہ لعان، وہ اس کے احکامات تھے۔ تہمت، جھوٹی تہمت، واقعہ عفق کے حوالے سے اس میں آئے ہیں، مضامین آئے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، جھوٹے لوگوں کے ساتھ، جھوٹی تہمت لگانے والوں کے ساتھ، جس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہوگی دنیا اور آخرت کے اندر، بڑی سخت سزا جو ہے نا رکھی گئی ہے ان ایڈیشن ٹو یہاں پہ دنیا کے اندر جو ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اس کے علاوہ معاملہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر اب یہ ایک حصہ تھا، 26 آیات تھیں۔ اب اس کے بعد دوسرا مضامین کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ ہے معاشرتی آداب۔ ظاہر ہے دیکھیں کہ معاشرتی آداب کی صورت کے اندر یہاں پہ اس کا مقام کیا ہے۔ اس کا مقام یہ ہے کہ دیکھیں اسلام اب یہ چوتھے پانچویں سال میں ہے مدینہ کے اندر، اور اسلامی معاشرت جو ہے پنپ رہی ہے، اور اسلامی معاشرت تشکیل پا رہا ہے۔ تو بہت سارے وہ احکامات جو دور جاہلیت سے چلے آ رہے تھے، لوگوں سے پہلے سے چلے آ رہے تھے، اور جنہیں تبدیل کرنے کی ضرورت تھی، اور جنہیں میں اسلامی معاشرت اور اسلامی طرز حیات کے مطابق بنانے کی ضرورت تھی، تو ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ پروفاؤنڈ اہمیت کی، بڑی زبردست اہمیت کی حامل ہے یہ آیات اور یہ مضامین اور یہ احکام، کہ ان میں صحیح معنوں کے اندر اسلامی معاشرت اور اسلامی سماجی زندگی اور معاشرتی زندگی کی جھلک جو ہے نمایاں ہے یہاں پہ، اور اس کے بنیادی احکامات دیے گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا ہدف جو ہے بطور ایک فرد سے لے کر پھر خاندان اور پھر معاشرے کے، یہ احکام ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ باہر جو کچھ ہے وہ پھر جو منع کر دیا گیا ہے، وہ جاہلیت ہے، وہ جو ہے اسے روکا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں گھر میں داخل ہونے کے آداب، نظریں نیچی رکھنے کے احکامات، اور مرد اور عورتوں دونوں کو، اور پھر عورتوں کو زینت چھپانے کا جو حکم ہے، یہ 3 احکامات آج کے اس میں شامل ہیں۔ پروفاؤنڈ احکام ہے، ایک ایک آیت بھی ہو، آیت کے اندر ہی کئی جو ہے احکام پوشیدہ ایک کے اندر۔ تو انشاءاللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہم اپنے آتے ہیں سبق کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پہ یہ نوٹ کر لیں سب سے اہم بات، کہ یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے یہ خطاب تمام مومنین کو کیا جا رہا ہے، یعنی تمام لوگ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، سارے اہل ایمان کو خطاب کیا گیا۔ لا تدخلو دیکھیں نہیں کا، پھر ایک فعل امر ہوتا ہے، ایک فعل نہیں ہوتا ہے۔ امر میں حکم دیا جاتا ہے، نہیں میں منع کیا جاتا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ لا تدخلو، نہ داخل ہو تم، سب کے سب۔ خلو، واو الف جو ہے یہ پلورل کی، جمع کی علامت ہوتا ہے، تم سب کے سب، تم نہ داخل ہو، بیوتن گھروں میں، گھروں کے اندر جو ہے یہ بیتن کی جمع ہے، بیتن کی جمع بیوت جو آیا ہے۔ تدخلو جو ہے دخلا یدخلو دخولاً، داخل ہونا، پہلا تا جو ہے وہ سیکنڈ پرسن والا ہے۔ تدخلو تم داخل ہو، لا اس سے پہلے آ گیا نہ داخل ہو تم، غیر بیوتکم، غیر بیوت گھر، کم تمہارے، اور غیر اس سے پہلے آ گیا ہے تو نہیں جو ہے، جو تمہارے گھر نہیں ہے۔ نہیں کے معنی میں غیر آتا ہے جو مسلم جیسے ہوتا ہے، غیر مسلم جو مسلم نہیں ہے۔ بیوتکم تمہارے گھر، بیوتکم تمہارے گھر، غیر بیوتکم جو تمہارے گھر نہیں ہے،
جو تمہارے گھر نہیں، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ کی بات کی گئی ہے، داخل نہ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تستانسو. اب دیکھیں کہ حتیٰ تستانسو یہاں تک کہ تم، ترجموں میں جو آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تراجم جو ہے ان میں لکھا ہے کہ جہاں تک کہ تم اجازت حاصل نہ کر لو. تو یہ اس کا مفہوم ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے. اس لیے ہم پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تستانسو یہ انسا سے ہے، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو، یعنی اس کا مطلب یہی ہے اجازت حاصل کرنا. لیکن لفظی ترجمہ پہلے اس کو لازمی آپ دیکھ لیں. اس کا مادہ جو ہے نون سوری اس کا الف نون سین ہے، غلطی سے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا ہے. الف نون سین انسا سے ہے. اور جو باب استفعال ہے، جو 10th فارم ہوتی ہے، اس کے اندر طلب کی جو ہے خصوصیت ہوتی ہے. جیسے استسقا، سقا سے سقا پانی جو ہے پینا پلانا، اور استسقا پانی طلب کرنا. ٹھیک ہے، تو استیناس، استانسا انس پیدا کرنا، اور استیناس یعنی وہ جو ہے وہ انس پیدا کرنے کی جو ہے طلب، یا وہ اس کی چیز پیدا کرنا وہاں پہ، یعنی انس پیدا کرنا. انس سے مراد ہے کہ واقفیت پیدا کرنا، اجازت، رضا لینا، یہ سارے معنی پھر اس وجہ سے کیے جاتے ہیں. لیکن لفظ جو استانسا ہے انس سے ہے. یہ اردو میں پھر سے انس، انیس، انسیت، مانوس، انسانیت بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے کہ انسان، اس لیے کہ انسان کے اندر ہے انسانیت، انسان ہونے کے فطرت کے اندر انس شامل ہے، یعنی ایک دوسرے سے مانوس ہونا. انسان جو ہے اس کے فطرت میں نہیں ہے کہ وہ الگ تھلگ دنیا سے رہے، بلکہ اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، اپنے ہم جنس کے ساتھ مل جل کے رہے. اس وجہ سے انس، اس کا نام انسانیت یا انس سے انسان بھی اسی مادے سے ہے. انسا کے ایک ان کے بارے میں ایک دوسری رائے بھی ہے، لیکن جو ہے ایک یہ ہے. یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو، یعنی اجازت لے لو. تو انس کیا ہے؟ حاصل کرنے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سلام کرنا، میں کون ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں سے اپنا تعارف کروانا. تو یہ ایک قسم کی جو ہے انسان اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے. انس حاصل کرنا ہے یہ، اور جس سے پھر اس کے معنی اجازت کے معنی پیدا ہوئی ہے. ترجموں میں اجازت لکھا ہوگا، لیکن اس کے معنی اجازت نہیں ہوتے. اجازت کے اپنے لیے الگ الگ لفظ ہے. وَتُسَلِّمُوا، اور تم تسلیم، یعنی تسلیم سلام کے معنوں کے اندر آتا ہے. جو ہے عربی کے اندر جو سلام کرنے کو، جسے ہم سلام کرنا کہتے ہیں، اسے عربی میں تسلیم کہتے ہیں. علی اہلہا، اور تم سلام کر لو علی اوپر، اہلہا اس کے گھر رہنے والوں پر. اہل گھر ہوتا ہے، ہاں اس کے، یعنی اس کے جو اندر جو ہیں لوگ، گھر والے جو ہیں، ان پر سلام کر لو. اس کا مادہ جو جس کا ورب ہوتا ہے تسلیم کا، سلم، جو سلم و تسلیمن، سلام کرنا، دا بجا لانا. یہ ہمارے جو ہمارا لکھنوی کلچر ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سلام کی بجائے آداب بجا لاتے ہیں کے لیے بھی کہا جاتے ہیں، آداب اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں. تو یہی مطلب ہے. وہ بھی تسلیم کی ایک صورت ہے جو کلچرلی جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ رائج ہے. جیسے عربوں کے ہاں، یا ایجپٹ کے، مصر کے ہاں، یا دوسرے کچھ ممالک کے ہاں جو ہے وہ دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں صبح اور شام کے حوالے سے. جو ہے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ کے جو ایکویلنٹ ہے، مساء الخیر اور صبح الخیر، اس طرح کے. لیکن سب سے بہتر یہ کیا ہے؟ تسلیم ہے، سلام ہے. ذالکم، یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. خیرun بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. لعلکم، شاید، لعل جو ہے شاید غالب امید کے لیے آتا ہے. غالب امید ہے کم، تمہارے لیے، کہ یعنی اس بات کی، تذکرون، تم نصیحت حاصل کرو گے اسے، یعنی تم اسے شاید نصیحت حاصل کرو. پھر تذکرہ، یہ تذکر و تذکرن، نصیحت حاصل کرنا بہت کامن لفظ ہے جو بار بار آ جاتا ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک حکم دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد مزید اس احکام کی جو ایکسٹینشنز ہیں وہ ساتھ بتائی گئی ہیں. فا پس، ان اگر، لم نہیں، تجدو، وجدہ یجدو پانا، تجدو تم پاؤ. پھر اگر تم نہ پاؤ، وجدہ یجدو وجدانن و وجودن. وجود ہم اردو میں اسی لیے عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ جو چیز جو پائی جائے.
جو ایگزسٹ کرے، اس لیے اسے پھر وجود کہتے ہیں۔ اگر جو ہے نام پاؤ تم فی ہا، ان میں، فی میں، ہا پلورل ان کے لیے فیمنن پلورل ہے، وجود کی ہے، یعنی ان وجود میں، ان گھروں میں اگر تم نہ پاؤ احدن کسی ایک کو، یا کسی ایک کو، فلا پس نہیں تدخلوہا نہ داخل ہو تم ان میں۔ یہ لفظ دوبارہ جو ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کو ظاہر ہے ان کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم، یؤذن یہ وہ لفظ آ گیا ہے اب جو وہاں پہ پہلی دفعہ آیا تھا، جو لفظ تستانسو آیا تھا، انس حاصل کر لو، یہاں پہ یوزن آیا اجازت کے لیے، ازنا یوزن سے آیا ہے، یہاں تک کہ یوزنا تم اجازت دیے جاؤ۔ یوزنا جو ہے دیکھو پیش سے شروع ہونے والا ورب ہے، تو یہ پیسے وائس ہے، اجازت دیے جاؤ، لکم تم، یا تمہیں اجازت دی جائے، یعنی یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے۔ اذن یاذن، اذن اجازت دینا، یوزن فی المجہول ہے۔ وَإِن اور اگر کیلا کہا جائے، کیلا بھی جو ہے وہ پیسے وائس ہے، قیل لکم تمہیں، ارجعوا، قیل لکم اگر اکٹھا پڑھیں گے تو مرجعوا پڑھیں گے، قیل لکم اگر تمہیں کہا جائے، ارجعوا رجع سے، ارجعوا لوٹ جاؤ، جو ہے اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فرجعوا فا پس ارجعوا آگے ہے تو پس پھر لوٹ جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ ہوا یہ یعنی بات جو ہے وہ بات، یعنی یہی بات جو کہی جا رہی ہے اس کے لیے یہ ہوا جہاں پہ آتا ہے تو یہ جو ہے وہ اور یہ، یعنی دیٹ اینڈ دس، اس کے جو الٹرنیٹ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے متبادل معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ ہوا یعنی یہ بات ازکا لکم تمہارے لیے ازکا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ زکا جو ہے ازکا، زکاؤن لفظ ہے پاک ہونا، تو اس سے بنا ہے ازکا، سپرلیٹو ڈگری کا، افضل و تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ پاکیزہ جو ہے یہ تمہارے لیے عمل ہے، یعنی اگر تم واپس چلے جاؤ پھر۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما جو تعلمون عملہ سے ہے، تعلمون تم جو عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ لیسا علیکم، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن، یہ قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آیا ہے یہ لفظ، لیسا علیکم جناحن، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ گناہ کے لیے بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، لیکن یہ جو جناحن ہے یہاں پہ اس کا تمام جگہوں پہ، تمام تراجم میں اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جناحن گناہ کے معنی کے اندر، لیکن جناح جو ہے اس کے اپنے معنی گناہ نہیں ہوتے، بلکہ جنح جو مادہ، جو لفظ ہے، جو ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، جھکنا کسی چیز کی طرف، اور خاص طور پر جب یہ اس جہاں پہ اس طرح آئے تو مطلب ہے گناہ کی طرف جھکنا، تو پھر اس سے معنی جو ہے گناہ کے کر دیے جاتے ہیں، لیکن اصل اس میں پھر شرعی لحاظ سے اس میں گرفت کے معنی، ملامت کے معنی، حرج کے معنی، مواخذے کے معنی، کسی اخلاقی قانونی ذمہ داری کے معنی آتے ہیں، یعنی تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اگر تم ایسا کرو۔ تو بالعموم جو ہے یہ جو ہے انڈورسمنٹ ہوتی ہے کسی چیز کی کام کرنے کی، کہ تم یہ کام کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرو بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بات جو ہے بنا، جہاں پہ جو ہے وہ حج کے معاملات کے اندر بھی آیا گیا لیس جناح علیکم، وہاں بھی آیا تھا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم یہ کام کر لو، اور جہاں بھی لیس علیکم جناحن، تم پہ کوئی گناہ نہیں، ان کے تدخلوا بیوتن، تم داخل ہو گھروں میں، یا ایسے گھروں میں، غیر مسکونت، غیر نہیں ہے، مسکونہ جن میں سکونت اختیار کی گئی، جن میں سکونت اختیار کی ہوئی ہے جو نہیں ہے۔ دیکھیں یہ سکنہ، سین کاف نون سکنہ، کسی جگہ رہنا، ٹھہرنے کے معنوں میں آتا ہے، اور اس سے مسکون، یہ مسکون مفعول کے وزن پر ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ سکون اختیار کی گئی ہو، جو آباد ہو، جو ہیبیٹیٹڈ ہو، جس میں کوئی رہائش پذیر ہو، تو وہ جگہ مسکون ہے۔ تو مسکونہ آباد جگہ، رہائشی عمارت، ریزیڈینشل پلیس، تو غیر مسکونہ پھر اس کے الٹ ہو گیا، یعنی وہ مکان، وہ جگہ، وہ رہائش جہاں پہ کوئی رہائش پذیر نہ ہو، نان ریزیڈینشل، آپ اسے کمرشل بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے
کوئی اس طرح جو ہے وہ مارکیٹ پلیس وغیرہ بھی اس طرح جو ہے اس میں اس کا کہا گیا ہے. ہم آگے اس کو دیکھیں گے. فی ہا اس میں ہے متاعن تمہارے لیے کوئی فائدے کی چیز لکم تمہارے لیے. اس میں تمہارے لیے کوئی متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، کوئی جمع سامان ہے کوئی. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو. یہ با دال واو بد جو ہے اس کا جو باب افعال ہوتا ہے چوتھی فارم ابدا یبدی ابداً ظاہر کرنا کے معنوں کیا آتا ہے. اس سے اردو میں کافی سارے لفظ نکلتے ہیں. مبدا جیسے آغاز کے لیے، مبتدی جو بالکل بگنر ہو، ابتدا بدایت آغاز. بھی اسی سے بڑی مشہور جو ہے وہ ہسٹری کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، امام قیم کی ہے، ابن القیم کی. تو آغاز اور جو ہے وہ ہسٹری کی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور پھر بعد میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور بعد کی بھی جو ہسٹری ہے. تو یہ لفظ جو ہے اس طرح اردو میں کے اندر بھی اس کے استعمال ہے. وما تک تمون اور جو تم چھپاتے ہو، یہ بھی کتما سے ہے. کتما یکتم کتمان چھپانا، اردو میں کتمان چھپانے کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو یا تم جو چھپاتے ہو. کوئی ساتھی آیات کا ترجمہ پڑھ دیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ پڑھو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کی رہنے کی جگہ نہ ہو، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، سب کی اللہ کو خبر ہے. جزاکم اللہ. اب یہ پورا ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے جو ہے وہ 27 سے لے کر آگے جو ہے 34 آیات تک ہے جو جاتا ہے. تو 27 آیات سے یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، تو ہم اس مضمون کو بھی دیکھ لیتے کہ اس مضمون میں کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پہلے تو حدود اور جو اس کی سزائیں تھیں، یعنی وہ جرائم جن کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا ہے، فرمایا ہے کہ تم معاشرے میں ان کی سزاؤں کو نافذ کرو، ان کا بیان تھا. اب یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ معاشرے میں جو برائی پیدا ہونے سے جو برائی پیدا ہوتی ہے، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے اسباب کو اور راستوں کو کیسے بند کیا جائے، ان سورسز کو کیسے پلگ کیا جائے جن سے برائی پھوٹتی ہے. وہاں سے کہ صورت کے آغاز میں برائی کے واقع ہو جانے اور اس کے تدارک کے لیے قانونی احکام بیان ہوئے تھے. تو ایسے معاشرتی آداب اور حفاظتی اصول اب دیے جا رہے ہیں جو مثلاً بدنگاہی، تہمت، بے حیائی اور اخلاقی مفاظت کے دروازے جو ہے بند کرتے ہیں. تو اسلام دیکھیں کہ صرف سزا پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ انسانی فطرت کو پاکیزہ اور محفوظ اور معتدل ماحول بھی فراہم کرتا ہے. اس لیے وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنا بھی اسلام کا مطمع نظر میں سے ہے، جہاں جذبات کو مصنوعی اشتعال سے بچایا جائے اور جہاں پہ انسان کو بہکنے کے کم سے کم مواقع ہوں. ان تمام راستوں کو جو ہے وہ پلگ کرتا ہے اسلام. تو وہاں پہ یہاں پہ ان آیات کے اندر اس مضمون میں قرآن مجید کے اس مقام پہ یہ جو ہے باتیں بتائی گئی ہیں، جن میں گھروں میں داخلے کے آداب ہیں، نگاہوں کی حفاظت ہے، ستر و حیا ہے، نکاح کی ترغیب ہے، معاشرتی پاکیزگی کے احکام جو ہے دیے گئے ہیں تاکہ ایک صاف ستھرا، باوقار اور عفت ور مبنی معاشرہ جو ہے تشکیل دیا جا سکے، جو اسلام کی جو ہے وہ ایک مطمع نظر ہے، اسلام کا مقصد ہے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا جو دیا گیا ہے جو وہ گھروں میں داخل ہونے کی اجازت ہے. اس کے لیے ایک ہماری شرعی اصطلاح ہے استئذان، اجازت کے معنوں کے اندر ہے. تو استئذان کا مطلب یہ ہے اجازت طلب کرنا، کسی کے گھر یا کسی کی نجی پراپرٹی یا نجی جگہ ہو وہاں پہ داخلے سے پہلے جو ہے اجازت طلب کرنا جو ہے یہ استئذان کہلاتا ہے فقہ کے اندر یا پھر اسلامی شریعت کے اندر. تو ان آیات میں قرآن نے گھروں میں داخل ہونے کے جو آداب بتائے ہیں، کیٹیگریز آف انٹرنگ ہومز، یہ جو ہے اس کو بڑا ویل کیٹیگرائز کر کے بیان کیا گیا ہے. تو کیا ہوتا تھا، کیوں اس کو ضرورت پڑی؟ جاہلیت میں لوگ بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے.
جس سے اہل خانہ کی خلوت جو ہے وہ متاثر ہوتی، پرائیویسی متاثر ہوتی تھی۔ مثلا ایسے چلے گئے، آپ دیکھیں کہ گھر کی عورتیں ہیں، کوئی کبھی عورت کا یقینی طور پر گھر کے اندر ایک ماحول مختلف ہونا چاہیے، اسے آزادی ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ باہر نکلتی ہے وہ ساری پابندیاں اور جو لباس کی اور پردے کی اور جو ہیں وہ اس کے لیے وہ ریلیکس ہوں گھر کے اندر۔ تو اگر کوئی شخص باہر سے آ جائے گھر کے اندر تو ظاہر ہے یہ پردہ بھی متاثر ہوتا ہے، یہ پرائیویسی اس کی متاثر ہوتی ہے۔ تو اس کو اصل میں کئی ایسے واقع ہوا، ایک دفعہ ایک عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس طرح ہمارے مطلب ایکسٹینڈڈ فیملی کے جو رشتہ دار ہیں، قبیلے کے لوگ اس طرح گھر میں آ جاتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی، میں بعض اوقات ایسی صورت میں ہوتی کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ وہ مجھے دیکھیں۔ تو پھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے یہ احکامات بھی اسی سلسلے کے اندر جو ہے پھر نازل ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کو اس کی جو ہے وہ دی جائے، تعلیم دی جائے۔ تو دیکھیں کہ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے اور قرآن نے یہ دیا ہے کہ ہر شخص کو اپنے گھر کے اندر پرائیویسی، اپنے مکان تخلیہ میں جو ہے اس کو حق حاصل ہے کہ اس کو یہ اس کو وائلیٹ نہ کیا جائے، اس کا یہ حق ہے۔ تو کسی کے گھر میں پھر داخل نہ ہوں تو یہاں تک کہ اجازت طلب کر لو، یعنی گھر والے جب سیٹسفائی ہو جائیں کہ آپ جو ہے اجازت دی جا سکتی ہے، یعنی آپ ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ آ جائیں۔ اور جو ہے تستانسو، یعنی جیسے کہا گیا کہ تم مانوس ہو جاؤ، یعنی نرمی سے اور ادب سے خوشگوار انداز میں اجازت طلب کرو، یعنی زور سے دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، شور نہ کرو، سخت اور کھردرا لہجہ اختیار نہ کرو، اجازت ملنے پر سلام پھر کرو، کیونکہ جو ہے یہ محبت اور خیرخواہی کا ایک جو ہے وہ پیغام ہے۔ اس طرح اسلام جو ہے گھر کے اندر بھی حیا، عفت اور بامی احترام کی حفاظت کے لیے یہ معاشرتی احکام جو ہے آداب جو اسلام نے سکھائے ہیں۔ تو اس حکم کے نازل ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں جو آداب اور جاری قواعد جو فرمائے، یہاں پہ فرمایا بہت سارے احکامات ہیں، ان سب کو تو ممکن نہیں ہے انشاءاللہ ان کا جو ہے اضافی مواد کے اندر ان کا احاطہ کیا جائے گا۔ تو ان کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں پرائیویسی کا حق تحفظ دیا گیا ہے، یعنی اسلام نے محض گھر میں داخل ہونے تک اس اجازت کو محدود نہیں رکھا، بلکہ فرمایا کہ ہر شخص کی ایک حق خلوت ہے، پرائیویسی ہے، اس کو جو ہے اس کا احترام کیا جائے۔ اس لیے گھر کے اندر نہ جھانکا جائے، دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہوا جائے، اور جو ہے اس طرح اس سے دروازے کی اس سے جو کوئی اگر کونا ہے یا کوئی جگہ ہے تو اسے اندر نہ جھانکا جائے، اور کسی کا خط یا ذاتی تحریر اس کی اجازت بغیر نہ پڑھی جائے، اور یہ اس طرح کی بہت ساری جو ہے تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ ہم اضافی مواد میں پھر کور کریں گے۔ اجازت لینے کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ گھر والوں کی نجی حالات پر اچانک نظر نہ پڑی جائے، یعنی اچانک بالکل داخل نہ ہو، بلکہ جو ہے وہ آپ ٹائم لے کے اور اجازت لے کے، بلکہ حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ جو ہے وہ صحابی کا نام، مشہور صحابی ہے، ان کا نام جو ہے وہ میرے ذہن سے اتر آیا، تو ان کا تو یہ تھا جو ہے کہ جب وہ گھر میں آتے تھے، نماز پڑھ کے گھر میں آتے تھے، تو گھر کے باہر سے ہی جو ہے وہ کھانسی یا کھنگورا یا اس طرح جو ہے وہ اس طرح ایک جو ہے کوئی اشارہ دیتے تھے کہ وہ گھر کے باہر پہنچ گئے ہیں اور وہ گھر کے اندر داخل ہوئے چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یعنی صحابہ کا طریقہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا اور آپ نے سکھایا ہے۔ اور جب دروازے پہ اجازت لیں تو دروازے کے سامنے بالکل نہ کھڑے ہوں، جو ہے بار بار نہ بجائیں، زور سے نہ بجائیں، اور یہ ساری جو ہے آپ تعلیمات جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ تو احادیث میں جھانکنے کے بارے میں بڑی سخت تنبیہ آئی ہے، یعنی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کی پرائیویسی کو پامال کرنا بڑا سنگین اخلاقی جرم ہے۔ یعنی اصل اصول یہ ہے کہ اسلام گھر میں پردہ، حیا، ذاتی خلوت کی بھرپور حفاظت کرتا ہے۔ ذاتی خلوت کے اندر بہت ساری ایکسٹینشن ہے اس کی۔ مثال کے طور پر نبی کے نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے مکتوب پر نظر ڈالی، مکتوب یعنی کوئی خط ہے، اس کا پرائیویسی ہے، اب اس کے زمرے کے اندر ای میل، میسیجز یہ سارے آتے ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ ایسی ہے اس نے دوزخ کی آگ کے اندر جو ہے وہ اس کی آنکھ ہے اس کے اندر، یعنی جھانک ہے اس نے، یعنی ایسی اس کی بتائی ہے کہ وہ بھی پرائیویٹ اور پرائیویسی ہے، اس کے اندر نہ جھانکا جائے۔ اچھا، نگاہ کے ساتھ ساتھ پھر یہ محض نگاہ ہی نہیں ہے، سماعت بھی ہے کہ خلوت میں داخل۔ فقہا کے نزدیک کسی کے گھر میں بلا اجازت جھانکنا ہی نہیں
بلکہ گھر والوں کی باتیں بھی بلا اجازت سننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے اندر بے شمار جو ہے وہ قباحتیں ہیں، حتیٰ کہ انسان کو اگر کوئی ایسا موقع ملے بھی کہ وہ کسی کی باتیں جو ہے وہ اس کو سننے کا موقع ملا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لے اور نہ سنے۔ اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر رکھا ہے۔ اچھا پھر اس سماعت بھی یعنی پرائیویسی میں داخل ہے۔ اگر کوئی شخص نابینا ہے بلا اجازت داخل ہو تو اگرچہ اس کی نگاہ نہ پڑے گی مگر وہ بھی گھر والوں کی باتیں سن سکتا ہے، اس لیے ہے کہ خلوت کے اندر یہ جو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، سننا بھی شامل ہے اس میں بھی۔ اور پھر اجنبی استئذان صرف اجنبی گھروں کے لیے نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے، بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی جب آپ کی والدہ، آپ کی بہن، گھر کے دوسرے افراد کے پاس جانا بھی ہو تو یہ بھی آداب کا حصہ ہے کہ آپ ان کے میں اجازت کے بغیر ان کے کمروں میں، ان کی جو جگہ ہے پرائیویسی، ان کے پاس جو ہے وہ نہ جائیں۔ قریبی رشتہ داروں میں پرائیویسی کا احترام ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت لینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ تاکہ انسان کسی عزیز کی نجی حالت پر اچانک نہ ڈالے۔ تو یہ ساری کی ساری اسلامی تعلیمات ہیں جو اسلام نے دی ہیں۔ پھر گھر ہو داخل ہوتے وقت، ہاں عبداللہ بن مسعود کا مجھے میرے ذہن سے نام اتر گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، وہ کھنگار کر جو ہے یا آواز پیدا کر کے کوئی جو ہے گھر والوں کو جو ہے وہ آمد کا علم بتاتے تھے کہ وہ آ گئے ہیں گھر، اور اچانک گھر میں داخل ہونا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا گھر والوں کو، کہ بغیر بتائے گھر سے جو چلے جاتے ہیں، اپنے ملک چلے جاتے ہیں، تو یہ کیفیت بھی جو ہے یہ جو پسندیدہ نہیں ہے۔ اچانک بھی گھر میں داخل نہ ہوا جائے، کوئی سرپرائز بھی نہ دیا جائے، یہ بھی چیزیں جو ہے ادب اور احترام کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ انسان کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کا جو ہے اشارہ دے دے یا بتا دے پہلے سے۔ ہنگامی حالات البتہ اس سے مستثنا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں جو ہے آگ لگ گئی ہے، کوئی چور داخل ہو گیا ہے، فوری کوئی مصیبت پیش آ گئی ہے، میڈیکل ایمرجنسی ہے، تو پھر جو ہے وہ مدد جو ہے اجازت کے بغیر بھی اگر انسانی زندگی کی بچانے کا سوال ہے تو پھر بغیر اجازت بھی داخل ہوا جا سکتا ہے۔ وہاں پہ زندگی کو بچانا جو ہے یہ کہیں بڑا مقصد ہے بنسبت اس جو ہے فساد کے جو اجازت کے بغیر کسی کے گھر داخل ہونے میں ہے، کیونکہ وہاں پہ مقصد جان اور مال کا تحفظ ہے، تو اس صورت کے اندر یہ جیسے استثناءات ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے استئذان کا، اجازت کرنے کا؟ آدمی پہلے سلام کرے، اپنا تعارف کروائے، اجازت طلب کرے، السلام علیکم کہے، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ کہے، اور اگر پھر نہ ملے اجازت تو پھر چلا جائے، واپس چلا جائے، اور اس کو کسی صورت کے اندر بھی اس پہ ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ ناراضی یعنی بنتی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، ہو سکتا ہے گھر والے کسی ایسی حالت میں ہوں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ نہ کر سکتے ہوں، تو پھر آپ واپس چلے جائیں۔ دروازہ کھٹکھٹاتے مبہم قسم کے جو ہے باتیں نہ کی جائیں، میں ہوں، اب کیا پتہ کہ میں کون ہوں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنا واضح نام اور پہچان بتائی جائے کہ آپ کون ہیں، تاکہ یہ انسیت ہے۔ اجازت کا اعتبار، ہاں یہ بھی ان چیزوں کے اندر ہے۔ دیکھیں اجازت کا اعتبار کس کا ہے؟ یہ صاحب خانہ کا جو ہے اعتبار۔ اگر صاحب خانہ آپ کو اجازت دے رہا ہے تو پھر داخل ہو، یا پھر اس کا کوئی نمائندہ آیا ہے، مثلا خادم آیا ہے، ایڈلٹ آیا ہے، کوئی ذمہ دار فرد آیا ہے، وہ جو ہے اگر وہ بھی اجازت دے تو پھر داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ آیا ہے تو اس کی اجازت پہ آپ اعتماد کر کے گھر میں داخل ہونا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اجازت پہ اصرار نہ کرنا چاہیے، بار بار نہ جو ہے 3 دفعہ سے زیادہ نہ کھٹکھٹانا چاہیے، زور زور سے آوازیں نہ دینا چاہیے، بار بار ان کو مجبور نہ کیا جائے۔ اگر وہ اس حالت میں نہیں آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کی تو پھر جو ہے ادب کے ساتھ واپس ہو جائے۔ تو یہ چند ایک جو ہے یہ اس کے تھے آپ احکامات تھے۔ غیر رہائشی مکانات کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ ایسے گھروں میں البتہ تم داخل ہو سکتے ہو جو جہاں پہ لوگ رہائش پذیر، نان ریزیڈینشل ہیں، یہاں پہ یعنی یہاں پہ خاندان نہیں ہے، عورتیں نہیں ہیں، ان کی پرائیویسی بریچ ہونے کا امکان نہیں ہے، تو وہاں پہ اس کو قرآن مجید نے غیر مسکونہ کہا ہے۔ ایسی بلڈنگ، ایسی رہائش گاہیں، ایسے گھر، ایسی جگہ جہاں پہ رہائش پذیر نہیں ہے فیملیز، یا پھر وہ کمرشل ہیں، دکانیں ہیں، سرائے ہے، ہوٹل ہے، گودام ہے، کوئی ویئر ہاؤس ہے، کوئی عمومی استعمال کے ادارے ہیں، خدمات کے لیے سرکاری مقامات ہیں، یا پھر لوگوں کے آنے جانے کے لیے بنائے گئے مقامات ہیں، وہاں پہ اس کی اجازت کی اگر ضرورت نہیں ہوتی بالعموم تو وہاں پہ، تو جہاں پہ فائدے کے لوگوں کی چیزیں ہوں، جیسے وہ گورنمنٹ سروسز کی جگہ ہیں، وہاں پہ بھی اسی طرح داخل ہوا جا سکتا ہے۔ البتہ انتظامی پابندیوں کا احترام ضروری ہے۔ اگر کسی عوامی جگہ پر
نظم کے اعتبار سے یا حفاظت یا ضرورت کے تحت کوئی خاص پابندی لگائی گئی ہے، مثلا ٹکٹ، اجازت نامہ، مخصوص اوقات یا کوئی ریسٹرکٹڈ ایریا کسی خاص وجہ سے قرار دیا گیا ہے، تو ان پابندیوں کی پابند کرنا شرعاً بھی ضروری ہے اور اخلاقاً بھی۔ غلط فائدہ اٹھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ غیر رہائشی جگہوں کی اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کسی مشتبہ رہائش پہ یا کسی گھر کے اندر داخل ہو جائے اور بعد میں یہ عذر پیش کرے کہ میں نے تو اسے غیر رہائشی سمجھا تھا، تو یہ کوئی جو ہے اس میں اس کی کوئی جو ہے اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ اور اس پھر آخر میں اس امر کی یاد دہانی کروائی گئی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسانوں کے ظاہری عمل ہی نہیں، اس کے پوشیدہ نیت کو بھی جانتا ہے، لیکن تم جس نیت سے بھی جانتے ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ اس نیت کو ضرور جانتا ہے۔ اس لیے غیر رہائشی مکان میں داخلے کی اجازت کے باوجود نیت کی پاکیزگی، تقوی اور اخلاقی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر تم ہو سکتا ہے کسی غیر رہائشی کمرشل جگہ پہ کے اوپر، دکان کے اوپر جا رہے ہو اور اس نیت سے جا رہے ہو کہ میں وہاں سے کوئی یہ چیز کروں گا، چھٹاؤں گا اور چوری کروں گا اور یہ لے کے آؤں گا، تو ظاہر اللہ تعالیٰ اس نیت کو بھی جو ہے جانتا ہے۔ نیت کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے کانشیسنس، تقوی اور یہ اخلاقی احتیاط، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ جو ہے نا حکم دیا ہے ان باتوں کا۔ فرمایا پھر اگلا دوسرا حکم آتا ہے، قل للمؤمنین، کل فرما دیجیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حکم دے، آپ فرما دیجیے، لوگوں کو بتا دیجیے، یعنی یہ بالکل پروناؤنس کرنے کا بات ہے، حکم ہے۔ للمؤمنین، مومنین کو، مومن مردوں کو کی بات کی گئی اب۔ یغضوا من ابصارہم، یغضوا، یہ غض بصر جو ہے جو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ وہی ہے۔ یغضوا، تم جو ہے نیچی کرو، ابصارہم، اپنی نگاہیں، غدہ، غین دال داد داد، غدہ یغد، غدن نیچے رکھنا، خاص طور پر نظروں کو نیچے رکھنا، قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے جو ہے، اور ایک دو جگہوں پہ بھی، تین جگہوں پہ بھی آیا ہے۔ تو اسی سے پھر جو ہے اصطلاح ہمارے اردو میں بھی، عربی میں اندر بھی ہوتی ہے غض بصر، جو ہے یعنی نگاہوں کا نیچے رکھنا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کریں، فروجہم، اپنے شرمگاہوں کی۔ فروج فرج جن کی جمع ہے، یہ پہلے بھی آیا تھا، میل اور فیمیل دونوں کی شرمگاہوں کے لیے لفظ فرج استعمال ہوتا ہے، جمع اس کی فروج ہے۔ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ حافظہ یحفظ و حفظاً، جو ہے سیو کرنا، بچانا، حفاظت کرنے کے معنی آتا ہے۔ ذالکا، یہ یعنی وہ بھی آتا ہے معنی یہ بھی، یہ ازکا لہم، وہی لفظ دوبارہ آ گیا ہے، تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے جو ہے یہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیرن، جو ہے خوب جاننے والا ہے۔ خبیرن، جو دیکھیں خبیرن جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت جو ہے یہ دائمی صفت ہے، بہترین طریقے سے جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر لحاظ سے جانتا ہے، تو جسے پھر ہم اردو میں استعمال کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے خوب کھانے پینے جاننے والا ہے، یہ جو نا ہم کہہ دیتے ہیں پھر اس کو جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یعنی یہ خبیر جو ہے یہ، یعنی بما، اس چیز کو جو یسنعون، جو تم کرتے ہو، جو تم بناتے ہو۔ صنع، یسنع، صنع بنانا، کرنا کے معنی اردو میں صنعت، بنائی ہوئی چیز، صنائی جو بنائی گئی، جو کام ہے، چیز ہے، مصنوعی، مصنوعات، تصنع، صانع، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں جو سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ پڑھ دینا۔ کوئی نہیں پڑھنا چاہتا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر رہتا ہے، یعنی خوب باخبر ہے۔ دیکھیں آپ، ایک اہم جو ہے مسئلہ آیا ہے غض بصر کا، اور یہ جو ہے اب جو ہے دو قسم کے احکامات آ رہے ہیں۔ ایک گھر کے اندر کے احکامات آ رہے ہیں، اور پھر گھر کے باہر کے احکامات آئیں گے اگلی اس کے بعد جو ہے۔ تو دیکھیں گھر کے اندر تو ابھی ہم نے پڑھ لیا گھر کے اندر کیا تھے احکامات، کہ جو گھر کے اندر داخل ہوں تو آپ جو ہے اجازت طلب کریں، اور جو ہے وہ یہ چیزیں اس گھر سے اندر داخل ہونے سے پہلے کی۔ اب گھر کے اندر جو ہے داخل ہونے کے بعد جو کوئی داخل ہو گیا ہے،
تو پھر کیا آتے ہیں وہ یہاں بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیں اسلام کا یہ ایک طرح امتیاز ہے کہ وہ کسی جرم کے خاتمے کے لیے محض قانون نہیں بناتا، بلکہ اس کے جو محرکات ہیں، اس کے پیچھے جو چیزیں اس کو جنم دیتی ہیں، ان وہ سورسز کو، ان صوتوں کو بھی وہ پلا کر دیتا ہے جہاں سے برائی پھوٹتی ہے۔ تو دیکھیے ہم نے ابھی پہلے دیکھا ہے کہ زنا کے قانون سے پہلے افراد اور معاشرے کی تعلیم اور اس کی تزکیے کو پروسیس سے گزارا تاکہ دل میں برائی پیدا ہونے کے اسباب کم سے کم اور نیکی کو کے پیدا کرنے کے اسباب زیادہ سے زیادہ ہوں، اور پھر ایسے محرکات پر پابندیاں لگائیں جو گناہ کو اور جرائم پر اکساتے ہیں، جو لوگوں کو یعنی گناہ اور جرائم پر اکساتے ہیں، اور ان تمام عوامل کو بھی روکنے کی کوشش کی ہے جن کے گناہ سے ارتکاب میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی ماحول کو کنڈیوسو جو ہے وہ بنایا ہے، ایک بہتر ماحول، اچھا سازگار ماحول بنانے کے لیے۔ تو یہ جو پیچھے بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان میں یہ معلوم ہوا ہے کہ گناہ اور بدکاری کے بڑے محرکات میں سے جو ہے بدنگاہی اور نظر بازی بہت ہی خطرناک چیزیں جو ہیں۔ تو اس ضمن میں اسلام نے اب حجاب اور نقاب اور استئناس، جب ابھی ہم نے ابھی کہا لفظ مانوس ہونا، اور استئذان جب اجازت کی بات ابھی ہم نے دیکھی ہے، تو یہ احکام دے کر یعنی معاشرت کی پاکیزگی کا انتظام فرمایا ہے اسلام نے۔ یعنی یہ چیزیں کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے کی جائیں ساتھ ساتھ، یہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے میئرز ہیں جو اس چیز کو انشور کریں گے۔ تو گھروں میں چونکہ آنا جانا ایک معاشرتی ضرورت ہے، اسی لیے گھروں میں داخل ہونے کے پھر چند آداب مقرر کیے کہ دیکھیں آپ گھر میں آپ کو اجازت دے دی گئی ہے، اب اجازت مل گئی گھروں میں داخل ہونے کی، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو اس بات میں کہا گیا مردوں کو کہ سب سے پہلے غض بصر کا اور حفظ فروج، حفظ شرمگاہوں کی حفاظت کی بات جو ہے کی گئی ہے تاکہ گناہ کے اسباب پیدا نہ ہوں۔ تو غض بصر کا مطلب کیا ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہوتے ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھے، نہ تاکہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑے، اور اس طرح، اور لیکن ساتھ ساتھ جو دیکھیں کہ یہ بتایا گیا یغضوا من ابصارہم، من کے بارے میں بہت علماء مفسرین نے من کے بارے میں لکھا ہے، یعنی من کے بارے میں کہا ہے کہ یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی ایک چیز کل ہوتی ہے نا، تو کل میں سے ایک اگر جز کو بیان کیا جائے تو وہ جز بیان کرنے کے لیے من آتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمام اوقات کے اندر نگاہیں جو ہے یہ بالکل نگاہیں ایسی نیچے چلتے ہوئے بھی نگاہیں نیچے رکھو کہ آپ کسی چیز سے آگے آنکھیں بند کر کے اور کسی چیز کو آپ کو ٹھوکر لگی ہے اور آپ جو ہے نا کچھ اور نئی مصیبت جو ہے نا کھڑی ہو گئی ہے۔ تو یعنی کہا گیا ہے کہ ہر وقت نہیں بلکہ جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ نامحرم آیا ہے تو پھر وہاں پہ آنکھوں کو جو ہے وہ نیچے کر لیا جائے۔ یہ بات جو ہے نا کہی گئی ہے، آنکھیں جو ہے وہاں پہ نیچے رکھی جائیں خاص جگہ پہ، یعنی ہر وقت تمام اوقات کے اندر کسی گھر میں، تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی مردوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو بالکل نیچے دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ایسا کیا جائے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ پھر یہ کام اس صورت سے متعلق ہے جب مثلا دور پار کے رشتہ دار جو ہے غیر محرم جو ہے وہ گھر میں داخل ہوں، تو پھر وہ ان کے لیے یہ پابندی کی ہے، جو یہ ان احکامات کی پابندی کریں۔ پھر سابقانہ کو بھی چاہیے کہ مہمانوں کے اخلاق اور کردار کا پر جو ہے نا اعتماد کا جائزہ لے کہ یہ کون سا جو ہے رشتہ دار ہے اور یہ کس درجے میں ہے، کیونکہ ہر رشتہ دار جو ہے قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ تو اگر جو ہے ایسا رشتہ دار آیا ہے تو اگر گھر میں مردوں اور عورتوں کی الگ نشست گاہیں موجود ہیں تو یہ زیادہ بہتر اور مطلوب طریقہ ہے اسلام میں، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ کی مجبوری ہے تو پھر جو ہے وہ جو ہے وہ دوسرے احکامات ہیں جس کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پھر مہمانوں کو جو ہے مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ جو ہے بٹھایا جائے۔ اور سب سے پہلے غض بصر کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نگاہ جو ہے انسان کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، نظر جو ہے، لیکن یہ آزمائش بھی ہے۔ یعنی اس کا جو عام طور پر جو گناہ ہے، اس کا جو آغاز ہے، ابتدا ہے، وہ اس بدنگاہی سے ہوتی ہے۔ جب نگاہ بے قابو ہو جائے اور بے باک ہو جائے تو پھر سارے جو ہے باقی جو فواہش اور بدی کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں، اور اس پہ کوئی اللہ کی گرفت نہ ہو، شیطان پھر اس کو جو ہے اس کے لیے انسان کے لیے اس کو فتنہ بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم اور قرآن سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نگاہ کی حفاظت کے بارے میں بہت سارے واضح اور ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم بھی الگ طور پہ، یہ اتنے زیادہ احکامات ہیں کہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے، تو ان کو بھی اضافی مواد انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ دوسرا حکم جو دیا گیا ہے وہ حفظ فروج کا دیا گیا ہے، کہ اس کا مطلب
صرف ناجائز شہوت رانی سے بچنا نہیں ہے، بلکہ شرمگاہوں کی پردہ پوشی بھی کرنا مقصود ہے اور پاک دامنی کی حفاظت بھی ہے۔ تو اس میں گناہ کے جو ابتدائی اسباب ہیں ان سے بچنا بھی شامل ہے، جیسے اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے نہ ظاہر کرنا۔ مرد کے لیے پھر سطر کی جو حد ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مقرر کی گئی ہے، اور اس لیے اس حصے کی حفاظت اور پردہ داری بہت لازم ہے ہر صورت کے اندر۔ اور انہیں حفظ فروج کا ایک تقاضا جو ہے، میں سطر چھپانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایسا لباس پہننا بھی ہے جو جسم کے مخصوص حصوں کو نمایاں نہ کرے۔ لباس کا مقصد سطر پوشی بھی ہے اور وقار اور حیا ہے، اس سے میں زینت، نمائش یا جذبات کو ابھارنے کا جو ہے ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو مسلسل نامناسب لباس دیکھنے اور پہننے سے معاشرے کی حساسیت کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جو حیا جو ہے آہستہ آہستہ لوگوں سے، اس کے معاملے میں لوگ جو ہے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں اور برائی کو جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بہتر انداز میں سمجھنا چاہیں تو آپ تاریخ کے اس پہ دیکھ لیجئے، مغربی معاشرت اس کی بہترین مثال ہے۔ دیکھیں 100 سال پہلے جو ہے وہ جو جتنی بھی مغرب کی اشرافیہ تھی وہ ساری کی ساری ان کی عورتیں پردہ کرتی تھیں، نقاب کرتی تھیں عورتیں جو ہے وہ ساری کی ساری۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ رائل فیملی برطانیہ کی اس کو دیکھیں تو 100 سال پہلے ان کی عورتیں ساری پردہ کرتی تھیں، یا پھر دوسرے اشرافیہ تھے۔ یعنی یہ کیمرے کی زمانے کی بات ہے کہ جب کیمرہ بھی شروع کے اندر تھا تو وہ تصویریں موجود ہیں جب بازاروں کے اندر جو ہے ان کے بازاروں کے اندر عورتیں چلی جاتی تھیں اور وہ جو نقاب پہنی کی ہوئی ہوتی تھی، ایسی تصاویر موجود ہیں جو ہے۔ تو لیکن دیکھیں کہ آہستہ آہستہ کیا ہوا، آہستہ آہستہ پھر جو ہے یہ چیز ختم ہو گئی، اور اب جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک گھر کے اندر ماں اور بہن اور بیٹیاں اور جو سارے موجود ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بچوں نے اور بچیوں نے اور نوجوان بچیوں نے ایسے لباس پہنے ہوتے ہیں کہ ماں اور باپ کو اس کی جو ہے بالکل قطعاً کوئی جو ہے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان کو ایسا نہیں پہننا چاہیے۔ یعنی وہ جو حساسیت تھی حیا کے بارے میں وہ بالکل آہستہ آہستہ اوور اے پیریڈ آف 100 ایئرس وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، اسی لیے اسلام نے ان چیزوں کو جو ہے حدود مقرر کی ہیں کہ ان کو پامال نہ کیا جائے۔ ان کو پامال کریں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ یہ سینسٹیوٹی جو ہے، یہ حیا ہے جو معاشرے کا جو ہے اسینس ہے، جو جوہر ہے معاشرے کے، اسلامی معاشرے کا، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ لباس انسان کی پاکیزگی، اس کی حیا اور معاشرتی وقار کا جو ہے وہ محافظ ہے۔ دیکھیں آپ جو ہے ہم آگے آج کے سبق کے اندر یہ ایک طویل آیت ہے، اس کا اگر ہم ترجمہ پڑھ لیں تو شاید یہ انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو اس کی جو تشریح ہے بہت زیادہ ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگلی جو آیت آ رہی ہے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اب دیکھیں پہلی آیت آئی تھی اس سے پہلے والی کہ مومن مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اب عورتوں کے لیے ایسا حکم ہے، لیکن یہ سارے کا ساری آیت جو ہے طویل آیت 3 4 5 6 جو ہے سطروں پہ مشتمل آیت ہے یہ، تو یہ ساری کی ساری عورتوں میں متعلق ہے، ساری عورتوں کے جو ہے احکامات دیے گئے۔ تو تھوڑی سی زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اب دیکھیں کہ بہت پوری آیت کے اندر کچھ الفاظ جو ہے نون جو ہے وہ وائٹ کلر کی ہیں اور کچھ جو ہے گولڈن کلر کی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو نون زبر نہ، وہ الفاظ جن کے آخر میں نون زبر جو ہے آیا ہے، وہ جیسے یغضضن، یحفظن، یبدین، یضربن، یہ الفاظ جو ہے یخفین، یہ الفاظ آئے ہیں، تو ان کے سب کے آخر میں نون زبر نہ آیا۔ اچھا کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں ہن آیا ہے، ابصارہن، فروجہن، زینتہن، بخمرہن، ججوبہن، دیکھیں کوئی 8 10 جو ہے نا ایک طرح کے ہیں اور دوسری طرف کے۔ تو آپ سارے آپ جو بہن اور بھائی اس سے متعارف نہیں ہیں تو یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے وضاحت بھی کر دی ہے۔ دیکھیں یہ ہے کیا، یہ چیز کیا ہے یہ؟ اس میں آیت میں خطاب چونکہ مومن عورتوں سے ہے، اس لیے یہ خطاب عورتوں کے لیے 2 طرح کی علامتیں بار بار آئی ہیں، نون زبر نہ اور ہن یا ہن آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا فعل، کچھ فعل کے ساتھ آئے ہیں، کچھ اسم کے ساتھ آئے ہیں۔ فعل کے ساتھ جو ہے ورب کے آخر میں نون زبر نہ آیا ہے، یغضضن،
یحفظنا، ٹھیک ہے، یہ فعل ہیں، ورب ہیں، اور ان کے بعد جو ہے نون زبر نہ آیا ہے. اور پھر ناؤن جو ہیں، جو اسم ہیں، ان کے آخر میں ہن آیا ہے یا ہن آیا ہے. ابنائہن، بعولتہن، اخوانہن، نسائہن، یہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دونوں عورتوں کے جمع کے صیغے سے متعلق ہے. پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ یہ دونوں عورتوں کے متعلق ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے جمع کے صیغے سے متعلق ہے، پلورل ہے، اور دونوں کا کام جو الگ الگ ہے. ان کو ہم دیکھتے ہیں، پہلی علامت کو دیکھتے ہیں، نون زبر نا کو. اچھا، یہ فعل کے آخر میں آئی ہے، ورب کے آخر میں آئی ہے. اس کو گرامر کی زبان میں نون نسوہ کہتے ہیں. نون نسوہ، عورتوں والا نون. ٹھیک ہے. اب اس کو آسانی سے آپ امیدیں یاد رکھ لیں گے. فیمینن پلورل ورب پروناؤن ہے یہ. ٹھیک ہے. ورب پروناؤن، یہ ورب کے ساتھ آتا ہے. یہ فیمینل پلورل پروناؤن ہے، لیکن یہ ورب کے ساتھ آتا ہے، اس لیے ورب پروناؤن ہے. پہلی نون نسوہ، عورتوں والا نون آتا ہے قرآن مجید میں. یہ سورہ نساء کے اندر بھی اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ اکٹھا ہے. اچھا، یہ نون زبر نا فعل کے آخر میں آ کر یہ بتاتا ہے کہ کام کرنے والی عورتیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ کام وہ عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، یہ آیا ہے. یہ نون فعل کی پہچان میں جنس اور تعداد دونوں کی نشے گرد. ایک تو یہ بتاتا ہے، جنس بتاتا ہے یہ فیمنن ہے، عورتیں ہیں، اور تعداد بتاتا ہے کہ وہ پلورل ہے. ٹھیک ہے. یہ دو بتا. اور یہ نون فعل کیسا نہیں ہوتا، یہ جان لیں. یہ ایک ضمیر ہے، پروناؤن ہے. ضمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ جو کسی کے نام کی وجہ پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر کہلاتا ہے. مثلا اگر آپ بار بار ایک نام خالد کہہ رہے ہیں بار بار، اور پھر بعد میں خالد کی جگہ بجائے ہوا کہتے ہیں، یا ہو آتا ہے، تو وہ پھر پروناؤن کہلاتا ہے. اور اس ضمیر کو، اس پروناؤن کو ضمیر متصل کہتے ہیں. متصل جو اتصال ہو، اٹیچڈ ہو. اسی لیے انگلش میں اس کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. یعنی وہ ضمیر جو لفظ کے ساتھ جڑ کر آئے، اس کو اب دیکھیں جڑ کے آئی ہے یغضضن. یغض، غدہ جو ہے، یغض جو ہے، یہ تو ورب ہو گیا، آگے اس کے ساتھ اٹیچ نون زبر نہ ہے، تو اس طرح جڑی ہے. تو دیکھیں اس آیت کے اندر یغضضن، یحفظن، یبدین، یضربن، یا اور یخفین، یہ جو ہے یہ اور وہ عورتیں نگاہیں نیچی رکھیں، وہ عورتیں حفاظت کریں، وہ عورتیں ظاہر کریں، وہ عورتیں اوڑھیں ڈالیں، وہ عورتیں ماریں نہ پٹخیں، وہ عورتیں چھپاتی ہیں. یہ سارے جو ہے آئے. اچھا، دوسرا جو علامت آئی ہے ہن کی آئی ہے، تو یہ بھی پروناؤن ہے، یہ اسم کے ساتھ آتا ہے. یہ فیمینن پلورل پروناؤن ہے. یہ بھی یہ کب آتا ہے؟ جب کسی اسم کے ساتھ جو جڑتا ہے، یعنی اصل ضمیر ایک ہی ہے، ہن ہی ہے. یہ ہن ہی ہے. ہن اور ہن کی جو ہے، تو پچھلی حرکت جو لفظ کی ہوتی ہے اس کے حساب سے کبھی ہن ہو جاتا ہے، کبھی ہن ہو جاتا ہے، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عورتوں کے لیے آتا ہے، اور غائب جمع مونس کے لیے آتا ہے. تھرڈ پرسن پلورل فیمنن کے لیے آتا ہے. وہ عورتیں، دے وومن، وہ جو ہوتا ہے دے کے لیے آتا ہے. تھرڈ پرسن پلورل کے لیے آتا ہے، فیمنن کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ان عورتوں کو، ان معنی میں آتا ہے، ان عورتوں کو، ان عورتوں کا، ان عورتوں کی، ان عورتوں کے، یہ معنی دیتا ہے یہ والا. اور یہ غیر متصل بھی آتا ہے. یہ ضمیر یہ متصل بھی آتا ہے، اٹیچ پروناؤن کے طور بھی آتا ہے، جیسے ابھی تمام الفاظ میں بیوتہن، علیہن. اور اس آیت 31 میں تمام کی تمام ضمیریں جو ہے یہ ہن کی، یہ متصل کی ضمیریں آپ دیکھ لیں. ابصارہن، جیوبہن، بعولتہن، ارجلہن، زینتہن، فروجہن، یہ ساری متصل ہیں، اٹیچڈ ہیں. اور یہ غیر متصل یعنی منفصل بھی آتا ہے، فاصلے کے ساتھ بھی آتا ہے، اس کو ڈیٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. تو وہ جیسے کہا جائے، یہاں پہ نہیں ہے اس آیت کے اندر، لیکن قرآن مجید میں دوسری، ہن مومنات، وہ عورتیں مومنہ ہیں. ہن مومنات، دیکھیں یہ الگ ہو کے آیا ہے، ڈیٹیچڈ ہو کے آیا ہے، منفصل فاصلے کے ساتھ آیا ہے. تو جو ہے یہ پھر اس صورت میں آتا ہے. تو یہ ان دونوں کا فرق ہے. تو اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف. کل المومنات، اور مومنات سے کہیے. اس میں انشاءاللہ ہم اسی کا ترجمہ کریں گے، اور اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو تھوڑے تقاضا کرتے ہیں، جو الفاظ تھوڑی تشریح کا، ان کی تشریح کریں گے. یغضضن من ابصارہن، اب دیکھیں وہی لفظ آ گیا، یغض نیچی رکھنا، اور نون زبر نہ یہ شو کر رہا ہے کہ عورتیں، وہ عورتیں نیچی رکھیں، من ابصارہن، اپنی جو ہے وہ نگاہوں کو نیچی رکھے. غض یغض نیچی رکھنا، اور ابصار بصر کی جمع،
آنکھیں، ہننا وہی ضمیر جمع مؤنث غائب آئی اپنی، وہی، یہ بار بار دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا بار بار ہننا اور ہننا اور نون زبر نہ آئے گا۔ وجہ فدنا، اور وہ جو ہے حفاظت کریں، فروج ہننا، اپنی شرمگاہوں کی، وہی جیسے مردوں کے لیے جو معاملہ تھا جو ہے، ولا، اور نہ، یبدین زینتہن، اب جو ظاہر ہے عورتوں، اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو مرد اور عورتوں، مثال کے طور پر عورتوں کو زینت، میک اپ کی اور برنے ٹھرنے سنورنے کی اور سونے چاندی کے زیورات اور سارے چیزیں کی اجازت ہوتی ہے، جو بہت سے مردوں کو بالعموم جو ہے کچھ اجازت نہیں بھی ہے، اور ان کے لیے جو ہے یہ ایک کسٹم بھی نہیں ہے۔ تو اب اس زینت سے متعلق بھی جو ہے کچھ کہا گیا ہے، ولا یبدین، اور وہ نہ ظاہر کریں۔ ابھی وہاں پہ ابدا یبدی آیا تھا، وہی لفظ ہے، زینت ہننا، وہ اپنی زینت کو وہ ظاہر نہ کریں، ابدا یبدی، ابدان ظاہر کرنا، ولا یبدین، اور نہ وہ ظاہر کریں عورتیں، زینت ہننا، اپنی جو ہے وہ جو ہے زینت کو، الا، مگر، ما ظہرا، ما جو ظہرا، جو ظاہر ہو جائے، منہا، اس میں سے، یعنی جو ان کی زینت میں سے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی وہ چیز جو ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں، یعنی خود ظاہر ہو، یعنی وہ ظاہر کرے نہیں، ظاہر ہو جائے، یعنی ظاہر ہو، ایسا وہ علماء نے اس میں لکھا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ، اب آپ دیکھیں وہ لام جزم ہے، لام جزم، یہ لام امر ہے، یہ امر حکم کا صیغہ، تو وہ چاہیے کہ وہ عورتیں جو ہے یضربنا، وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ وہ ڈالے رکھیں، بِخُمْرِهِنَّ، بادربی ساتھ، خمر مطلب ڈھانکنے والی چیز، اوڑھنی، اور وہ ڈالے رکھیں اپنی خمرہن، اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں یا اوڑھنیاں جو ہے۔ اب یہ جو دو لفظ کو دیکھ لیں، لام پہلے تو لام امر ہے، چاہیے کہ اس کو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں لام امر کو، پھر ضرب یضرب، مارنا، اوڑھنا کے اندر وہ ڈالے رکھے، مارے رکھے، کیا چیز، پھر تیسرا جو لفظ ہے خمر، اچھا یہ خا میم را کے مادے سے، خمر کے مادے کے اندر ڈھانپنا، چھپانا، پردہ ڈالنا، کسی چیز کے اوپر کوئی چیز ڈال کر اس کو ڈھانک دینا، یہ معنی آتا ہے، خمر کے معنوں کے اندر آتا ہے۔ اب اسی مادے سے خمر بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، جو شراب کے معنوں کے اندر آتا ہے، اور اس کو خمر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتا ہے، اسی لیے اس کو خمر کہا گیا، اور اسی سے اچھا پھر اسی ظاہر ایک لفظ تو نہیں، کسی مادے سے تو مطلب 100 اور 200 300 400 لفظ بھی نکل سکتے ہیں، تو اور بھی لفظ نکلتے ہوتے ہیں، اسی سے پھر نکلا ہے خمار، خمر سے کی جمع ہے خمر کی جمع ہے خمار، جیسے ہمر کی جمع ہے حمار، تو اسی طرح جو ہے وہ خمار جو ہے وہ کپڑا جس سے عورتیں سر ڈھانپتی ہیں، ٹھیک ہے، سر ڈھانپتی ہیں، تو اس سر ڈھانپنے میں پھر جو چیز انسان اوڑھنی اسے کہہ لیں، دوپٹہ کہہ لیں، سر ڈھانپنے کا کپڑا کہہ لیں، پردے کا کپڑا کہہ لیں، یہ ساری چیزیں خمار میں آئیں گی، تو ان کی جمع پھر وہی آیا ہے خمار، خمرن، بخمرہن، اپنی چادریں، اپنی اوڑھنیاں، اپنے دوپٹے جو ہے ڈالے رکھیں جو ہے اور لیکن خمار جو ہے یہ کوئی عام کپڑا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی جو شریعت کے اندر یہ وہ اوڑھنی اور وہ دوپٹہ ہے جو عورت کے سر پر ہو، اور آیت میں پھر حکم دیا گیا ہے بعد میں کہ اس کو آگے لا کر گریبان اور سینے پر بھی ڈال دیا جائے، یعنی یہ بھی، یعنی محض سر کو کور نہ کیا جائے بلکہ سینے کو اور گریبان، یہ بھی اس کو جو ہے یہ لازمی حصہ، یہ اسلامی حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، محض سر ڈھانپنا مراد نہیں ہے بلکہ اس کو بھی جو دیا جائے۔ اچھا کیا چیز ڈالے رکھے ہیں اپنے اوپر، دوپٹے کس چیز پہ ڈالیں، الا، اوپر، ججوب، اپنے ججوب پر، جیب، اچھا جیبن، جیب کا مطلب ہوتا ہے گریبان، اچھا گریبان کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں، یہ جیب چونکہ اردو میں بھی جیب ہم کہتے ہیں، جیم کی زیر کے ساتھ ہم نے جب اردو میں یہ لفظ آیا ہے تو بدل دیا ہے، اصل میں عربی لفظ جیب ہے، معنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیب کے معنی میں کیسے آیا ہے۔ دیکھیں یہ جو کپڑے ہوتے پرانے زمانے سے جو یہ کپڑے پہننے کا تصور ہے، تو اس میں ایک تصور یہ ہے کہ جو ہے وہ جگہ جہاں سے انسان سر ڈال کے کپڑے کو پہنتا ہے، جیسے آج کل قمیض ہوتی ہے مثلا، تو وہ جو سر ڈالنے کی جگہ ہے، جو اوپننگ ہے، جو کھلی جگہ ہے، اس کو جو ہے جیب کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے اس کو گریبان آپ کہہ سکتے ہیں، گریبان
اچھا لفظ ہے اس کے لیے میرے خیال میں. کپڑے کا سامنے کا حصہ کھلا حصہ جہاں سے سر ڈالا جاتا ہے. تو یہ لفظ اس کا مادہ جیم واو با جوب ہے. جوب کا مطلب ہوتا ہے جاب الصخر بالواد. وہ ثمود کے بارے میں آیا تھا نا کہ یہ وہ لوگ تھے جاب الصخر بالواد، وہ جو ہے تراشتے تھے، کاٹتے تھے چٹانوں کو. تو اس لفظ کا مطلب وہی ہے جاب یجوب جو ہے کاٹنے کے معنوں میں آتا ہے، چیرنے کے معنوں میں آتا ہے، شگاف ڈالنا، راستہ نکالنے کے مفہوم میں آتا ہے. تو اگر کپڑے کے اندر جو ہے اس کو سلایا جائے اور ایک اس کے اندر شگاف ہو، اس کو کاٹا جائے جہاں سے سر ڈالا جائے، تو یہ وہ جیب لفظ آتا ہے. تو گریبان جو ہوتا ہے چونکہ سینے کے پاس ہوتا ہے، اس لیے جیب کا جو لفظ ہے کا جو معنی ہے وہ سینے کے قریب بھی استعمال، یعنی وہ ایریا جو سینے کے بالکل قریب ہے، یعنی اپر چیسٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں، اپر چیسٹ جو ہوتی ہے، یہ بھی جیبن کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. اچھا جب اب وہ کیا ہوا کہ جب لباس میں چیزیں رکھنے کے لیے، اچھا یہ تو ہوا کہ ایک لباس کے اندر ایک اوپننگ ہے، ایک شگاف ہے، ایک جگہ بنا دی گئی ہے جسے سر ڈالا جائے. اوریجنلی جب معنی پیدا ہوئی اس لفظ میں تو اس جگہ کو جیبن کہا گیا اور یہی معنی ہے اوریجنل. لیکن بعد میں اس کی ایکسٹینشن کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب انسان کا تمدن کا ارتقا ہوا ہے تو لباس کے اندر پھر کوئی چیزیں لباس میں جو ہے کوئی 7 چیزیں رکھنے کے لیے چھوٹی سی ایک کھلی جگہ بنائی جانے لگی، یعنی کوئی جو نا پاکٹ جس سے آج کل کہا جاتا ہے. تو چونکہ وہ بھی شگاف ڈال کے اوپننگ کر کے کپڑے کے اندر بنائی جاتی تھی تو اس کو بھی پھر جیبن کہا جانے لگا. تو عربی کے اندر بھی اس کو جیبن کہا جاتا ہے. ہم نے اردو میں وہی لفظ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، البتہ ہم کی تھوڑی سی پرونیشن میں ہم نے اس کو فرق کر دیا. جیب ہم کہہ سکتے ہیں، یہ پاکٹ کے معنوں کے اندر ہم استعمال کرنے لگتے ہیں، یہ وہی ہے. تو ججوب کا مطلب ہے گریبان اصل بنیادی طور پر. تو اپنے گریبانوں پر، چسٹ کے اوپر اپنا وہ سر کے اوپر ڈالیں وہ اپنے جو ہے دوپٹے، اور پھر نیچے گریبانوں پر یا اپنے چسٹ کے اوپر بھی اس کو لٹکا دیں. ولا یبدین، وہی لفظ آ گیا دوبارہ، اور نہ وہ ظاہر کریں زینت، اور نہ اپنی زینت کو. اب جو ہے وہ کہا گیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. کیا کچھ ایکسیپشن دی گئی، اللہ مگر، آگے ساری آیت کے اندر یہ ایکسیپشنز ہیں. اللہ مگر لبعولتہن، بعول بال جو ہے یہ بال ان کی جمع ہے، بال کا مطلب شوہر خامد ہوتا ہے، یعنی محض شوہر نہیں بلکہ جو گھر کا ایک ذمہ دار فرد ہوتا ہے، جو عورت کا زوج ہے، اسپاؤس آف اے وومن جو ہے وہ بعول بال کہلاتا ہے، اس کی جمع بعول آیا ہے. تو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ بھی حضرت سارہ نے جو ہے وہ فرمایا تھا جب فرشتے کے ساتھ مکالمہ ہوا اور بیٹے کی ان کو جو دی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ وَحَاذَا بَالِي شَيْخًا، یہ میرے شوہر ہیں جو بہت جو ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اب ہمارا بیٹا کیسے ہوگا. تو انہوں نے بھی وہاں پہ وَحَاذَا بَالِي، انہوں نے کہا یہ میرا شوہر ہے، شیخن یہ بزرگ ہو گیا ہے. وَآبَائِهِنَّ، اور اپنے خامدوں کے لیے، یعنی یہ ایکسیپشنز ہیں، ان کو اپنی زینت ان پہ اگر کھول دیں تو کوئی حرج نہیں. شوہروں پر وآبائِهِنَّ، اور اپنے خامدوں کے باپ جو ہیں، آبائہن، اور اپنے آبا پر، اپنے باپوں پر، وآباء بعولتہن، اور اپنے باپ کے جو ہے وہ خامد کے جو باپ ہیں ان کے اوپر. آبا باپ، بعول جو ہے خامد کے باپ. سسر یعنی خسر جو ہوا، خسر کے لیے بھی اپنی زینت کو وہ کریں تو اس میں بھی جو ہے اجازت ہے. باپ دادا بھی اس میں شامل ہے. وہ ابناہن، اور اپنے بیٹوں پر، او ابنا، یا پھر ابنا بعولتہن، اپنے جو شوہروں کے بیٹے. اب شوہروں کے بیٹے کون ہیں؟ ایک تو اپنے بیٹے ہو گئے، یا پھر شوہر کے بیٹے ہیں دوسرے، پہلی بیوی سے کوئی اور بیوی ہے دوسرے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے کوئی وہ بھی ایکسیپشنز ہیں. او اخوانہن، یا پھر اپنے بھائیوں پر. او بنی اخوانہن، یا پھر بنی بیٹے اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹے جو ہیں، وہ بھانجے ہو گئے اس کے اندر، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ کوئی جو ہے وہ حرج نہیں. او بنی اخواتہن، یا پھر اپنی اخوات کیا، بہنیں. اب بنی بیٹے، اپنی بہنوں کے بیٹے جو ہیں وہ جو ہے وہ بھی بھانجے ہو گئے، ان کے اوپر بھی جو ہے بھتیجے پہلے تھا سوری، اور اب جو یہاں پہ بھانجے کا ہے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ او نسائہن، یا پھر عورتوں کے لیے جو دوسری جو عورتیں ہیں جو ہے اپنی عورتوں کے لیے ان کے اوپر بھی جو ہے نساء
جو ہے عورتیں، اس کا واحد امراتن آتا ہے، او ما ملکت، یا پھر جو کہ ملکیت بنے، سوری، او ما، یا پھر جن کے ملکت مالک بنے، ایمانہن، ان کے دائیں ہاتھ، ایمان دایاں، دو دایاں، اور ہن ان کے دانے ہاتھ جس کے مالک بنے، تو ملکہ یملک ملکن، اس سے مراد پھر جو ہے یہ غلام اور باندیاں ہیں جو وہ ہے ان کے اوپر بھی، اوت تابعین، اوت تابعین جو ہے، یا پھر اوت تابع جو لوگ ہیں، تابعین جو ہے، جیسے ہم ویسے اسی سے وہی لفظ بھی ہے تابعین، وہ تابعین جو صحابہ کے بعد میں آنے والے لوگ ہیں، جو ان کو اتباع کرتے ہیں، جو صحابہ کی جنہوں نے کی ہے، تو وہ پھر تابعین ہیں، یعنی بعد میں جو تابع لوگ، یہاں پہ پھر کیا مراد ہے؟ نوکر یا خدمتگار ہیں جو ہے تابعین، تابع رہنے والے خدمتگار نوکر، غیر اول الاربات من الرجال، غیر جو ہے ادر دین، بغیر، اول الاربا حاجت، اولی والے، اربا حاجت، من الرجال جو مردوں میں سے حاجت والے نہیں ہے، غیر ہے، نہیں ہے، یعنی جن کے جو ہے حاجت جو ہے، حاجت جو ہے وہ اس جہاں سے حاجت سے مراد نکاح کی حاجت ہے، جن کو نکاح کی حاجت نہیں ہے، مثلا کئی وجہوں سے نکاح کی حاجت نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ اولڈ ایج ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ ایسی جنس میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا شادی، یا کوئی دوسری کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کو حاجت نہیں ہے، تو ان کے سامنے بھی، اوت طفل الذین، اوت طفل، او پھر یا پھر طفل جو ہے، الذین وہ طفل جو، یعنی طفل بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لڑکے کے لیے، لم یظہروا نہیں کھلے، ظاہر ہوئے، واقف ہوئے، اس کے معنی ہوئے جو ہے ظاہرہ، کھلا اور واقف ہونا، ظاہر ہونا، علی عورات النساء، عورتوں کی چھپی باتیں، عورتوں کی چھپی باتوں پر جو واقف نہیں ہوئے ابھی تک، انہیں بالکل یہ ساری کی ساری چیزوں کا جو ہے وہ نہیں پتہ، جن چیزوں کا جو ارلی ایج ہوتی ہے بچوں کی، اس کے اندر بھی ان کے اوپر بھی اگر سامنے وہ کریں تو کوئی جو ہے حرج کی بات نہیں ہے، ولا یضربن، ولا یضربن، اور پھر نہ وہ ماریں، ضرب یضرب مارنا، بے ارجلہن اپنے پاؤں کو نہ ماریں، یعنی یہ مارنے سے مراد ہے زمین پر مارنا، زمین پر نہ ماریں جو ہے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ، لِيُعْلَمَ جو ہے وہ ہے تاکہ جانا جائے، یعلم جانا جائے، ما یخفین جو انہوں نے چھپایا ہے، یعنی جو انہوں نے چھپائی ہے زینت، وہ تاکہ جانی جائے، یعنی ایسے نام پاؤں میں ماریں تاکہ جو ہے وہ لام، یہ لام علت ہے، لام تعلیل ہے، لام آف پرپز ہے، تو مطلب میرا مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے پاؤں میں کوئی زینت پہن رکھی ہے، وہ پازیب جیسے وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ نہ پتہ چلے اس کا، من زینت ہننا جو ہے اپنی زینت میں سے، ظاہر زینت میں سے جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور توبہ کرو إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، جمیعاً سب کے سب، تم سب اللہ کی طرف جو ہے وہ توبہ کرو، ایھا المؤمنون، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، سب کو کہا ہے، ایھا حرف ندا ہے، بعض اوقات قرآن مجید میں زیادہ تر ایھا الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، بعض جگہ پہ بڑے یہ رسم عثمانی کا خاص اسلوب ہے، جدید عربی کے اندر اس کو ہا الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ایھا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، قرآن مجید نے 3 مقامات پر الف کے بغیر بھی لکھا گیا ہے، سورہ رحمان کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، اور جہاں پہ ایھا ہے، دونوں کے معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ خاص رسم عثمانی کا جو ہے وہ لکھنے کا انداز ہے، لعلکم، شاید کہ تم تفلحون، فلاح پاؤ، شاید کہ تم فلاح پاؤ، ان آیات کے کوئی ساتھی ترجمہ پڑھ دیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر باپ شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہیں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا
لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ جزاکم اللہ خیر عزیز بہن اور بھائی، اب ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے ہمارے قرآن کلاس کا۔ تو یہ جو آیت ہے بہت ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بے شمار احکامات ہیں اور بے شمار احکامات کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان آیات کو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ انشاءاللہ۔ اس کی جو تشریح ہے، اور اس کے اندر بہت سارے اس کے احکامات ہیں، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں جو ان آیات کی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بہت سارے اضافی جو مضامین ہیں، اس کے شرعی اور فقہی اصطلاحات بہت ساری استعمال ہوئی ہیں دیکھیں ان آیات کے اندر جو ہے یہ، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پھر اس میں جو اسلام میں خلوت کا جو حق کا تحفظ ہے، پرائیویسی ہے اسلام کے اندر، اسلام نے پرائیویسی کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا ہے، وہ بھی غض بصر کا حکم ہے، اس کے جتنے ایکسٹینشنز ہیں، حیا اور شخصیت سازی ہے، اس کے اوپر بھی اسلام میں سد ذرائع کا جو اصول ہے، سد ذرائع کا اصول ہے کہ جو گناہ کرنے کے جو مواقع ہیں ان کا سد باب کس طرح کیا اسلام نے، وہ اس کے اوپر بھی۔ پھر ستر اور لباس کے شرعی اصول ہیں، وہ موجودہ دور میں ان تمام احکامات کا جو اطلاق کس طریقے سے ہوتا ہے۔ آج کل ظاہر ہے جس طریقے سے ہماری معاشرت اور تمدن اور چینج آئی ہے، خاص طور پر کمیونیکیشن ریولوشن کے بعد، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ریولوشن کے بعد، تو ان آیات کا اطلاق جو ہے اس کے بارے میں کیا کیا احکام ہے دیکھیں گے۔ یہ اتنے زیادہ احکامات اور زیادہ اپلیکیشنز اور اطلاقات ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے ان سب کو مزید پڑھیں گے۔ 3-4 اور آیات بھی اسی سبق سے متعلق ہیں جو انشاءاللہ اس آیت کو اور اگلی 3-4 آیات کو ملا کے ایک پورے سبق کی صورت کے اندر، اور ان تمام یہ جو احکامات آج ہم نے اس آخری آیت 34 آیت کے اندر پڑھے ہیں، 31 آیت کے اندر، شاید 31 آیت ہے، تو اس کے اندر جو ہم نے پڑھے ہیں، اور 3 مزید آیات کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کلاس کے اندر اس کو ہم کور کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ